اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں، آج ہم کلاس 7 کی سیوکس کا چیپٹر نمبر 2 پڑھیں گے اور چیپٹر کا نام ہے رول آف دا گورنمنٹ ان ہیلتھ۔ اس چیپٹر کے کچھ ٹاپکس ہم نے پڑھے ہیں، تو آج ہم اس چیپٹر کا ایک نیا ٹاپک پڑھیں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ہیلتھ کیئر ان انڈیا۔ تو آج ہم دیکھیں گے ہندوستان میں ہیلتھ کیئر سسٹم کیسا ہے، کیا کیا مسائل ہیں ہندوستان میں۔ دیکھیں، یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اب ہم ایگزامائن کرتے ہیں کچھ ہیلتھ کیئر کے آسپیکٹس کو، یعنی کہ ہندوستان میں ہیلتھ کیئر کیسا ہے، اس کے کچھ پوائنٹس کو ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ یہاں پر 2 کالمز دیے گئے ہیں، دونوں کالمز میں سچویشن کو کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ کیا گیا ہے۔ تو پہلے ہم فرسٹ کالم کے فرسٹ پوائنٹ کو دیکھیں گے۔ دیکھیے، اگر ہم پوری دنیا کی بات کرتے ہیں تو ہندوستان میں سب سے زیادہ میڈیکل کالجز ہیں اور ہندوستان میں سب سے زیادہ ڈاکٹرز ہیں۔ تقریباً 15,000 کی تعداد میں ڈاکٹر ہر سال کوالیفائی کرتے ہیں۔ تو کہا جائے تو ڈاکٹرز کی ہندوستان میں بالکل کمی نہیں ہے، لیکن اگر ہم اس کے کنٹراسٹ میں دیکھیں تو زیادہ تر ڈاکٹرز اربن ایریاز میں سیٹل ہونا پسند کرتے ہیں۔ رورل ایریاز میں لوگوں کو ڈاکٹرز تک پہنچنے کے لیے کافی دور جانا پڑتا ہے، تو اسی وجہ سے گاؤں کی آبادی کے حساب سے ڈاکٹرز کی تعداد گاؤں میں کم ہے۔ اس کے بعد اگر ہم دوسرا پوائنٹ دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ ہیلتھ کیئر فیسلٹیز جو ہے وہ کافی زیادہ گرو ہوئی ہیں پچھلے کچھ سالوں میں۔ اگر ہم 1950 کی بات کریں تو 1950 میں ہندوستان میں صرف 2,717 ہاسپٹلز تھے۔ اگر ہم 1991 کی بات کریں تو 1991 میں ہندوستان میں 11,174 ہاسپٹلز تھے اور 2000 میں ہندوستان میں ہاسپٹلز کی تعداد 18,218 ہو گئی۔ تو اس کے کمپیرزن میں اگر ہم دوسرا آسپیکٹ دیکھیں گے تو وہ یہ ہے کہ ہندوستان میں ہر سال لگ بھگ 5 لاکھ لوگ ٹیوبرکلوسس کی وجہ سے مر رہے ہیں، اور یہ تعداد ابھی تک نہیں بدلی ہے انڈیپینڈنس سے۔ اور اس کے ساتھ ہی قریب 2 ملین کیسز ملیریا کے آتے ہیں ہر سال، اور یہ جو تعداد ہے یہ تعداد ابھی بھی کم نہیں ہو رہی ہے۔ تو یہاں پر بات یہ ہے کہ ہم نے ہاسپٹلز تو کھول دیے ہیں بہت بڑے بہت تعداد میں، لیکن اس کا ہم کو فائدہ اتنا دکھنے کو نہیں مل رہا ہے، کیونکہ بہت ساری بیماری ایسی ہیں جن میں ہم کو کچھ خاص فرق یا پھر کچھ خاص بہتری ہم کو دکھنے کے لیے نہیں ملی ہے۔ اس کے بعد اگر ہم آگے چلیں تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ ہندوستان میں سب سے زیادہ میڈیکل ٹورسٹس آتے ہیں مختلف ملکوں سے۔ وہ ہندوستان کے کچھ ایسے ہاسپٹلز میں علاج کرانے آتے ہیں جو دنیا کے بیسٹ ہاسپٹلز میں مانے جاتے ہیں، لیکن اگر ہم اس کے کمپیرزن میں دیکھیں تو جو ہندوستان میں رہنے والے لوگ ہیں سبھی لوگوں کو ہم پینے کا صاف پانی مہیا نہیں کر پاتے ہیں، اور جتنے بھی کمیونیکیبل ڈیزیزز ہیں ان میں سے 21% جو ہے وہ پانی سے پھیلتے ہیں، مثال کے طور پر ڈائریا، ورمز، ہیپاٹائٹس وغیرہ۔ تو یہاں پر
کہا جا رہا ہے کہ ہم دنیا میں کافی اچھی کوالٹی کی میڈیکل فیسلٹی پرووائڈ کر رہے ہیں، لیکن اس کے کمپیرزن میں ہم اپنے ملک کے لوگوں کو صاف پانی نہیں دے سکتے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ ہندوستان جو ہے یہ تھرڈ لارجسٹ پروڈیوسر ہے دوائی کا دنیا میں، اور یہ دوائیوں کا لارجسٹ ایکسپورٹر ہے ورلڈ میں۔ لیکن اگر ہم اس کے کمپیرزن میں دیکھیں تو ہندوستان میں نصب کی تعداد میں بچوں کو مناسب کھانا کھانے کے لیے نہیں ملتا ہے اور وہ غذائیت کا شکار ہوتے ہیں۔